السلام علیکم۔ اچھا، آج جس بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، بچپن سے نا ایک سوال تھا میرے دل میں۔ اب آپ اس کو بچپن کہہ لیں یا جب میں نے شعور سنبھالا، تب سے ایک سوال تھا میرے دل میں کہ میں نے ایسا زندگی میں آخر کیا ہی کیا ہے کہ میرے پاس بغیر مانگے، بغیر کہے ضرورت سے زیادہ چیزیں موجود ہیں۔ میرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں، میرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ایک بڑا گھر موجود ہے، اور جتنی مجھے بھوک ہے یا جتنی مجھے ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا میرے میز پہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سوال جب میرے ذہن میں آیا تو اس ٹائم میں پاکستان شفٹ ہوا تھا، اور جب پاکستان شفٹ ہو کے میں نے دیکھا کہ مطلب میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو مجھے بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سوال کا بیچ میرے ذہن میں اسی ٹائم آیا تھا جب میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو میرے ساتھ کے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بہت آسانی سے مل جاتی ہیں۔ بہرحال میٹرک اللہ اللہ کر کے میٹرک ہو گیا، اس کے بعد ایف ایس سی میں داخلہ ہو گیا۔ اس کے بعد خیر سے جب ایف ایس سی بھی ہو گئی، اب زندگی ایک ایسے موڑ پہ تھی جب والد صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب بیٹے نے ڈاکٹر کہاں بننا تھا؟ جس کا میٹرک میں بی گریڈ تھا، جس کا ایف ایس سی میں بی گریڈ تھا، اور اللہ اللہ کر کے جو پاس ہوا تھا، اس نے ڈاکٹر کیسے بننا ہے؟ بہرحال یہ شاید نصیب میں تھا، اور شاید یہ اسی سوال کی ایک کڑی تھی جو آگے جا کے جس کا مجھے جواب ملنا تھا، جس کی وجہ سے میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ اچھا، اب آپ لوگ یقین نہیں کریں گے یا آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی طرف سے شاید کوئی بات بنا کے بول رہا ہوں، لیکن واللہ میں نے اس نیت سے داخلہ لیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور میں کوشش کروں گا، کوشش ضرور کروں گا، دل سے کروں گا، لیکن اگر کہیں پہ مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے پہلے پروف میں جو ہمارا پہلا ایگزام ہوتا ہے ایم بی بی ایس کا، اس میں بغیر اتنی کوئی بہتر تیاری نہیں کی تھی، بلکہ سوالات ہی کچھ چھوڑ آیا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اور میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا۔ بہرحال اب وہ جو ایک بیج یا جس چیز سے ہم نے یہ ویڈیو کا آغاز کیا تھا، وہ جو ایک سوال تھا جو ذہن میں موجود تھا کہ آیا میں نے زندگی میں ایسا کیا ہی کیا ہے کہ ہر چیز میرے لیے آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، میں نے خیر سے ڈاکٹر بن گیا، وہاں سے جب ڈاکٹر بن کے میرا میڈیکل کالج ختم ہو گیا تو آگے خیر سے ہاؤس جاب بھی مل گئی، نیشر میں داخلہ بھی ہو گیا، ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ کر لی۔ اچھا، اب اس موڑ پہ پھر وہی سوال ذہن میں بار بار آئے، اب شاید عمر کا تقاضا تھا یا اتنی تجربے ہو چکے تھے یا اتنے لوگوں سے مل لیا تھا زندگی میں کہ یہ سوال جو ایک چھوٹا سا بیج تھا اب ایک پودے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ پودے کی شکل اختیار کی تو یہ زیادہ مجھے الجھن میں ڈالتا گیا، اور یہ زیادہ مجھے تنگ کرتا گیا کہ آیا میں نے زندگی میں ایسا کیا ہی کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میٹرک کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر اچھے نمبروں میں کرتا پھر بھی سمجھ آتی، وہ تو میرا بی گریڈ تھا۔ ایف اے سی کچھ کرنا اچھے نمبروں میں کرنا وہ بھی سمجھ آتی تھی، اس میں بھی میرا بی گریڈ تھا۔ میڈیکل کالج چلو اگر گورنمنٹ میں پڑھا ہوتا پھر بھی سمجھ آتی، پرائیویٹ پڑھا ہوں اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم تھا اس نے پاس کرا دیا، باہر آ گیا۔ اچھا، اب جب میڈیکل کالج بھی ہو گیا، اب یہ جو سوال تھا یہ پودے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب جب میرا نشتر میں جب میں گیا ہاؤس جاب کے لیے تو مجھے وہاں پہ لوگوں کی کالز آنا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کے سامنے شاید ایک امیج بہتر ہو گیا تھا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب ہیں اور نشتر جیسے ہسپتال میں کام کرتے ہیں تو ان سے ایک تعلق بنا کے رکھنا چاہیے کہ کہیں کو خدا نہ خواستہ کبھی ان کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ بہرحال جا بجا لوگوں نے مجھے فون کیا، کچھ کے کام تھے، موسٹلیوں کے کام تھے جو میں کر پاتا تھا، اللہ نے عزت دی، وہ کام میں نے کر لیے۔ کسی کے کوئی پیشنٹ چیک کرانے ہوتے تھے، کسی کا کوئی اور کام کرنا ہوتا تھا، کسی کا کوئی آپریشن کرانا ہوتا تھا، تو اللہ کے حکم سے سارے کام ہوتے گئے۔ بہرحال لیکن اب وہ جو ایک پودا، جو بیج تھا، وہ جو پودا بنا تھا، اب وہ ایک درخت کی اور ٹہنیوں کی شکل اختیار کر چکا تھا کہ آیا میں نے زندگی میں ابھی تک ایسا کیا ہی کیا ہے جو میں اتنی مہنگی گاڑی پہ سوار ہو کے ہر جگہ جاتا ہوں، ضرورت سے زیادہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، حالانکہ آیا میں نے کیا ہے۔ تو ایک دن اشفاق احمد صاحب، مطلب جو میرے ساتھی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جو لٹریچر کا تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب
کا ہمارے لٹریچر میں کتنا بڑا نام ہے. بانو قدسیہ ہیں, اشفاق احمد صاحب ہیں, ان کا ہمارے لٹریچر میں کتنا بڑا نام ہے. تو اشفاق احمد صاحب کی یہ کتاب ہے زاویہ. اس کا ایک شو بھی آتا تھا پی ٹی وی کے اوپر, مطلب بہت پہلے آتا تھا, ہمارے دور میں نہیں تھا. مگر تھوڑا سا جب لٹریچر سے, ادب سے تھوڑا شوق منسلک ہوا تو میں نے اس کو گوگل کر کے دیکھا چیزوں کو. تو اس کو ایک دن, ان کی کتاب بھی موجود ہے, ایک دن زاویہ کی ایک ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ اشفاق احمد صاحب, میرے خیال سے غالباً مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے, اپنے والد محترم کے ساتھ کہیں سے سفر کر رہے تھے. تو وہ کسی جگہ پہ پہنچے, رکشے سے وہ اترے, تو رکشے کا کرایہ وہ بتاتے ہیں کہ 3-3.5 روپے رکشے کا کرایہ ہوا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے دل بڑا کر کے اس شخص کو 4 روپے دے دیے. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھئی اس کو کتنے پیسے دیے ہیں, تو میں نے والد صاحب کو بڑے فخری انداز میں سینہ چوڑا کر کے, دل چوڑا کر کے کہا کہ میں نے اس کو 4 روپے دے دیے. کہتے ہیں کیوں بیٹا 4 روپے کیوں دیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3-3.5 روپے اس کا رینٹ تھا, تو میں نے اس کو 4 روپے دے دیے. تو کہتے ہیں پتر 5 روپے کیوں نہیں دیے؟ کہتے ہیں والد صاحب کی بات پہ میں تھوڑا حیران ہو گیا کہ 5 روپے میں کس طرح سے اس کو دے سکتا تھا. تو کہتے ہیں والد صاحب نے جو آگے سے مجھے بات کی, وہ کہتے ہیں پتر تسی بھی تو دتے چو دینا ہے, تسی کیڑا پلو دینا ہے. کہتے ہیں والد صاحب کی یہ بات کہ تم نے دینے میں سے دینا ہے, تم نے کون سا اپنے پلے میں سے نکال کے دینا ہے. مجھے جو تمہیں دیا گیا ہے تم اس میں سے آگے دے رہے ہو, تم اپنے پلے سے تو کچھ نہیں دے رہے. کہتے ہیں میں نے اس بات کو بیٹھ کے سوچا اور سمجھا, پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی ہم جو لوگوں کو دیتے ہیں وہ دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں, اپنی جیب میں سے کچھ نہیں دیتے. اس دن کے بعد وہ جو ایک بیج اور درخت میرے دل میں تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے زندگی میں کہ میں ڈاکٹر بن گیا, پوسٹ گریجویشن ہو گئی. تو اب جب مجھے یہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے کسی کام کے لیے فون کرتے ہیں اور میرے وسیلے سے, میرے سبب سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے, تو تب مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں دیے ہوئے میں سے آگے دے رہا ہوں. اب اگر میں اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے, بے شک میں اس چیز کا حقدار نہیں تھا. میرے آپ کسی بھی پرانے دوست سے, کسی بھی پرانے ملنے والے سے اگر آپ پوچھیں گے کہ ہانی کیسا بندہ تھا, تو وہ کہیں گے ایک لا بالا سا, لاپرواہ سا بندہ ہے, کسی چیز کی فکر نہیں کرتا. آپ یقین مانیں, نہ میں نے کبھی پڑھائی کی فکر کی, نہ میں نے کبھی پیسوں کی فکر کی, نہ میں نے کسی اور چیز کی فکر کی. جو دیا اللہ نے وہ چلتا گیا. اب جا کے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کیوں دیا گیا. یہ سب مجھے اس لیے دیا گیا کہ میں آگے دے سکوں. اب اگر یہ چیزیں میں آگے نہیں دوں گا تو یہ میری زیادتی ہے, یہ میری طرف سے بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ میں نے دیے ہوئے میں سے آگے نہیں دیا. خیال رکھیے گا. شکریہ.